بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے حروف جارہ کی تعریف کو پڑھا اور اس کے چند احکامات کو پڑھا تھا، اور ظرف کی اقسام میں سے ایک قسم یعنی ظرف لغو کو پڑھا تھا۔ آج کے سبق میں ہم ظرف کی دوسری قسم یعنی ظرف مستقر کا بیان پڑھیں گے۔ جار مجرور کو اگر اکٹھا دیکھا جائے تو اس کا نام جار اور مجرور کا نام ظرف رکھا جاتا ہے۔ تو اس کی دو قسمیں بتائی گئی تھیں، ایک ظرف لغو تھی اور ایک ظرف مستقر تھی۔ اب یہ جو جار مجرور کا نام ظرف رکھا جاتا ہے، یہ اس جار مجرور کے متعلق کے اعتبار سے رکھا جاتا ہے کہ جار مجرور کا تعلق ہم نے جس اسم یا فعل کے ساتھ جوڑنا ہے، اگر وہ پہلے سے عبارت میں لکھے ہوئے ہیں تو جار مجرور کا نام ظرف لغو رکھا جاتا ہے، اور اگر جار مجرور کا تعلق ہم نے جس اسم یا فعل کے ساتھ جوڑنا ہے وہ پہلے سے عبارت میں لکھے ہوئے نہ ہوں بلکہ معنی کو دیکھتے ہوئے جو قاری ہے یا سامع ہے وہ خود سے جار مجرور کا متعلق معنی کو دیکھتے ہوئے اگر متعین کرے اور ٹھہرائے تو اس کو ظرف مستقر کہا جاتا ہے، کہ مستقر کا معنی بھی یہی ہے کہ جو پہلے موجود نہ ہو، بعد میں اس کو ٹھہرایا گیا ہو، بعد میں اس کو متعین کیا گیا ہو۔ تو اس صورت میں کہ جس میں جار مجرور کا متعلق جو ہوتا ہے، جس کے ساتھ جار مجرور کا ہم تعلق جوڑتے ہیں، اسم ہو یا فعل ہو، اگر وہ کلام میں عبارت میں لکھے ہوئے نہیں ہیں تو اس صورت میں جار اور مجرور کو ظرف کہا جاتا ہے، اور متعلق نہ لکھے ہونے کی وجہ سے اس کو مستقر کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک مثال ہے زید فی الدار، زید گھر میں موجود ہے۔ یہ ایک جملہ اسمیہ کی مثال ہے کیونکہ اس کی ابتدا اسم سے ہوئی ہے، اور جس جملے کی ابتدا اسم سے ہوتی ہے تو وہ جملہ اسمیہ ہوتا ہے، اور اس جملے کے اندر جار مجرور کو بطور ظرف مستقر استعمال کیا گیا ہے۔ اس جملے کو اگر ہم بغور دیکھیں تو اس کا جو پہلا جز یعنی زیدن ہے، یہ اسم معرفہ ہے اور مسند الیہ ہے، اور جملہ اسمیہ کا پہلا جز ہے جس کا نام مبتدا رکھا جاتا ہے۔ اب کوئی بھی ایسا جملہ نہیں ہے، چاہے وہ اسمیہ ہو یا فعلیہ ہو، خبریہ ہو یا انشائیہ ہو، کوئی بھی ایسا جملہ نہیں ہے کہ جو کم از کم دو اجزاء پر مشتمل نہ ہو۔ ان دو اجزاء میں سے ایک مسند الیہ ہوتا ہے اور دوسرا جز مسند ہوتا ہے۔ ان دو اجزاء سے کم پر کوئی بھی جملہ مشتمل نہیں ہوتا۔ اس جملے پر اگر ہم غور کرتے ہیں تو زیدن یہ ایک ایسا اسم ہے کہ جو شروع میں آیا اور اس کو ہم مسند الیہ بنا رہے ہیں۔ اب اس کے بعد دوسرا جز یہاں پر ہونا چاہیے تھا کہ جس کو ہم مسند بناتے، اس جملہ اسمیہ کا دوسرا جز بناتے یعنی خبر بناتے، لیکن خبر کے مقام پر فی الدار جار اور مجرور لکھے ہوئے ہیں، اور یہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ جار اور مجرور جو ہوتے ہیں ان کو بحیثیت جز جملہ کے ڈائریکٹلی شمار نہیں کیا جاتا۔ جار مجرور کو جملے کی جز کی حیثیت سے شمار کرنے کے لیے لازمی ہے کہ پہلے ان کا تعلق کسی اسم یا فعل سے جوڑ دیا جائے۔ تو زید فی الدار میں فی الدار سے پہلے ایک ہی لفظ موجود ہے، وہ ہے زیدن۔ اگر فی الدار اس جار مجرور کا تعلق ہم زیدن سے جوڑ دیتے ہیں تو اس صورت میں ہمارے پاس ایک ہی لفظ بچ جائے گا زیدن، کیونکہ جار مجرور کا جس وقت ہم تعلق جوڑ دیتے ہیں تو تعلق جوڑنے کے بعد جز کی حیثیت سے جار مجرور کو شمار نہیں کیا جاتا، بلکہ جار مجرور کا تعلق جس سے ہم جوڑ رہے ہیں اس کو ایک جز شمار کیا جاتا ہے۔ یعنی جار مجرور کا تعلق جوڑنے کے بعد جار مجرور کی حیثیت ایسی ہے کہ جیسے یہ کلام میں لفظی طور پر موجود ہی نہیں ہے۔ تو اگر ان کو ہم زیدن کے متعلق کرتے ہیں، زیدن کے ساتھ ان کا تعلق جوڑتے ہیں تو اس صورت میں ہمارے پاس ایک ہی لفظ بچ جائے گا جس کو مبتدا بنا سکتے ہیں، خبر ہمارے پاس موجود نہیں ہوگی۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ ہم نے جار مجرور کا تعلق جوڑنے میں غلطی کی ہے، کہ اس جار مجرور کا جو متعلق تھا وہ عبارت میں لکھا ہوا نہیں تھا، جبکہ ہم نے اس لفظ کے ساتھ اس کا تعلق جوڑ دیا ہے کہ جو عبارت میں لکھا ہوا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ فی الدار جو جار مجرور ہے اس کا تعلق زیدن کے ساتھ ویسے بھی نہیں جڑ سکتا، کیونکہ زیدن یہ ایک اسم جامد ہے، اور عمومی طور پر جار مجرور کا جو متعلق ہوتا ہے وہ اسم جامد نہیں ہوتا۔ تو اس جار مجرور کا متعلق جو ہے
وہ زیدن کے علاوہ ایک لفظ ہوگا جو کہ یہاں لکھا ہوا نہیں ہے، تو معنی کو دیکھتے ہوئے ہم اپنی طرف سے اس کا فی الدار والی جار مجرور کا متعلق جہاں ہم اپنی طرف سے ایک نکالیں گے، اور وہ مثال کے طور پہ جیسے ترجمہ سے ظاہر ہو رہا ہے کہ زید فی الدار، زید گھر میں موجود ہے، تو زید گھر میں موجود ہے۔ اب ترجمے میں ایک لفظ موجود آ رہا ہے کہ جو عربی عبارت میں لکھا ہوا نہیں ہے، تو ہم اسی موجود ان کو عربی عبارت میں متعلق کے طور پر نکال لیتے ہیں۔ ہم یوں کہتے ہیں کہ زید موجود فی الدار۔ اب فی الدار یہ فی حرف جر ہے، الدار مجرور ہے، جار اور مجرور مل کر یہ ظرف، اور ان کا متعلق جو ہے موجود ہم نے اپنی طرف سے نکالا ہے، تو اس جار مجرور کو ظرف مستقر کا نام دیتے ہوئے ہم جو ظرف متعلق ہے یعنی موجود ہے اس کو زید کی ہم خبر بنا دیں گے۔ ظرف مستقر کے طور پہ جو متعلق نکالا جاتا ہے، یعنی ایسے جار مجرور کے جن کا متعلق عبارت میں کلام کے اندر لکھا ہوا نہیں ہوتا، ہم اپنی طرف سے ان کا متعلق نکالتے ہیں، تو کلام میں معنی کو دیکھتے ہوئے ہم متعلق نکالتے ہیں، اور ہر جگہ ہر کسی کو یہ سمجھ آ جائے کہ یہاں پر معنی کے اعتبار سے یہ متعلق بنتا ہے، یہ لفظ بنتا ہے کہ جس کو ہم نکال کر جار اور مجرور کا متعلق بنائیں، یہ ضروری نہیں ہے۔ اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو ابتدائی طلباء ہوتے ہیں ان کے لیے یہ متعلق پہچاننا کہ یہاں پر کون سا متعلق نکلے گا تو یہ مشکل ہے۔ اس مسئلے کا جو حل ہے وہ لغت میں یہ بتایا گیا ہے کہ چند مصادر ہیں کہ جن کو افعال عامہ کے مصادر کہا جاتا ہے، یعنی چند ایسے الفاظ دیے گئے ہیں کہ جو مصدر ہیں اور ان کو افعال عامہ کا مصدر کہا جاتا ہے، یعنی افعال عامہ سے مراد ایسے افعال کے مصادر کہ جن کو آپ جس جگہ پہ بھی اگر فٹ کریں اور رکھ دیں تو ان کا معنی درست بن جائے۔ تو افعال عامہ کے چند مصادر ہیں کہ ان مصادر سے پھر ہم اسم فاعل کا یا اسم مفعول کا یا فعل وغیرہ کا صیغہ بنا کر لے آئیں تو جار مجرور کا ظرف مستقر کے طور پہ متعلق ہم ان کو بنا سکتے ہیں۔ اور ہماری یہ جو ایک دشواری ہے کہ معنی کو دیکھتے ہوئے کون سا متعلق یہاں پر بنتا ہے، تو اس مسئلے کے حل کے لیے جو یہ مصادر دیے گئے ہیں ان میں سے ہم کوئی بھی کسی بھی مصدر سے ایک لفظ بنا کر موقع اور محل کی مناسبت کے اعتبار سے، یعنی جس جگہ پہ جار مجرور ہم نے استعمال کیے ہیں تو اس موقع اور محل پر ہمیں جس طرح کا ایک لفظ چاہیے اعراب کے اعتبار سے، واحد تثنیہ جمع کے اعتبار سے، مذکر مؤنث کے اعتبار سے، تو ان مصادر میں سے ہم کوئی سا بھی لفظ فعل بنا لیں یا اسم بنا لیں، ہم اس جگہ پر رکھ کر متعلق بطور ظرف مستقر بنا سکتے ہیں۔ یعنی یہ ایسے مصادر ہیں کہ جن کو ظرف مستقر کے طور پہ آپ جس جگہ پر بھی اگر معنی سمجھ نہیں آ رہا کہ یہاں پر کلام کو دیکھتے ہوئے کون سا ایک معنی بن رہا ہے کہ جس کے اعتبار سے ہم ظرف مستقر نکالیں، تو یہ ایسے مصادر ہیں کہ ان سے بنے ہوئے ایک لفظ کو اسم ہو یا فعل ہو آپ جس جگہ پر بھی رکھیں گے معنی تقریباً مقامات پر معنی درست بن جاتا ہے۔ ان مصادر میں سے پہلا مصدر ثبوت ہے، تو اس سے آپ فعل ماضی اگر صیغہ واحد مذکر غائب بنائیں گے تو ثابتہ ہے، اگر فعل مضارع کا صیغہ واحد مذکر غائب بنائیں گے تو یثبت ہے، اگر اس سے آپ اسم فاعل بنائیں گے تو ثابت ہے۔ یعنی اس سے مختلف آپ صیغے ایک موقع اور ایک محل کی مناسبت سے آپ نے جو ہے اگر ایک مقام ایسا ہے کہ جہاں پر واحد مؤنث آنا ہے تو آپ ثابتت بنا لیں، اور اسی طرح فعل مضارع کا بھی آپ مؤنث کا صیغہ بنا سکتے ہیں، اور اگر مؤنث اسم فاعل کا صیغہ بنانا ہے تو ثابتتن یا ثابتتن وہ محل کے اعتبار سے جو بھی اس پر اعراب ہوگا تو اس کو بنایا جا سکتا ہے۔ اسی طرح دوسرا جو مصدر ہے وہ وجود ہے، اس سے ماضی کا صیغہ وجدہ، مضارع کا یجد اور اسم فاعل کا واجد اور موجود، ان میں سے کوئی سا بھی صیغہ آپ موقع اور محل کے اعتبار سے بنا سکتے ہیں۔ اسی طرح تیسرا مصدر کون ہے، اس سے آپ کانا بنا سکتے ہیں، یکون بنا سکتے ہیں، کائن بنا سکتے ہیں، موقع اور محل کے اعتبار سے کوئی سا بھی صیغہ بنا کر جو اس محل کے مطابق ہے آپ اگر رکھ دیں گے، جہاں آپ کو معنی معلوم نہیں ہے ان میں سے کسی ایک سے بھی لفظ بنا کر رکھ دیں گے تو متعلق درست شمار کیا جائے گا۔ مثال کے طور پہ جیسے پچھلی مثال گزری ہے زید فی الدار والی، تو زید فی الدار میں ہم نے لفظ موجود ان کو نکالا ہے۔ اب زید فی الدار میں زید مبتدا ہے
اور یہ مبتدا واحد بھی ہے اور مذکر بھی ہے، تو ہمیں خبر کے مقام پر جو لفظ چاہیے وہ واحد بھی ہونا چاہیے، کیونکہ مبتدا اور خبر جو ہوتے ہیں واحد تثنیہ جمع میں اور مذکر و مؤنث ہونے میں ایک دوسرے کے مطابق ہوتے ہیں کہ جب خبر جملہ نہ ہو۔ تو یہاں پر خبر چونکہ جملہ نہیں ہے، اس لیے مبتدا زیدن کے بعد جو ہم خبر اپنی طرف سے خبر کے لیے ایک لفظ نکالیں گے جو متعلق ہوگا جار مجرور کا، تو اس کو ہم مبتدا کی طرف دیکھتے ہوئے نکالیں گے کہ مبتدا چونکہ واحد مذکر ہے تو خبر بھی واحد مذکر ہوگی۔ اب موجود یہ واحد بھی ہے اور یہ مذکر بھی ہے، اور خبر جو ہوتی ہے یہ نکرہ ہوتی ہے، تو اس لیے ہم نے موجود کو نکرہ نکالا ہے، الموجود نہیں نکالا۔ اور خبر جو ہوتی ہے اگر یہ جملہ نہ ہو تو مرفوع ہوتی ہے، اس لیے ہم نے اس کو موجود نکالا ہے، موجودن یا موجود نہیں نکالا۔ تو موقع اور محل کے اعتبار سے جس طرح کا لفظ ہمیں چاہیے اعراب اور تذکیر و تانیث اور تعریف و تنکیر کے اعتبار سے، ہم ویسا ہی لفظ ان مصادر سے بنا کر وہاں پر لے آئیں گے۔ دوسری مثال جیسے الرجلان فی الدار، الرجلان فی الدار یہ ایک جملہ اسمیہ کی مثال ہے۔ اس میں لفظ الرجلان یہ اسم ہے اور معرفہ ہے، شروع میں آ گیا ہے تو یہ مسند الیہ ہے، اس کو ہم مبتدا بنا دیں گے۔ فی الدار والے جو جار مجرور ہیں، اب ان کو ڈائریکٹلی ہم الرجلان مبتدا کی خبر نہیں بنا سکتے جب تک کہ ان کا ہم تعلق کسی اور اسم یا فعل سے نہ جوڑ دیں۔ اب ان کا متعلق یہاں پر عبارت میں لکھا ہوا نہیں ہے، کیونکہ فی الدار سے پہلے ایک ہی لفظ ہے الرجلان جس کو ہم مبتدا بنا چکے ہیں۔ اب خبر کے مقام پر ہمارے پاس نہ تو کوئی اسم موجود ہے نہ کوئی فعل موجود ہے، بلکہ جار اور مجرور موجود ہے۔ اب یہ جار اور مجرور ان کا نام ہم ظرف رکھیں گے، لیکن چونکہ ان کا متعلق عبارت میں لکھا ہوا نہیں ہے تو اس جار اور مجرور کو ہم ظرف مستقر کہیں گے۔ اب ہم نے یہاں پر ایک لفظ کو اپنی طرف سے بنا کر بطور ظرف مستقر کے متعلق یہاں پر لے کر آنا ہے، اور وہ لفظ بھی ایسا ہونا چاہیے کہ جو یہاں الرجلان مبتدا کی خبر بننے کی صلاحیت بھی رکھتا ہو۔ تو الرجلان یہ مبتدا ہے اور یہ تثنیہ مذکر ہے، تو جو لفظ ہم اپنی طرف سے نکالیں گے وہ تثنیہ بھی ہوگا اور وہ مذکر بھی ہوگا، اور خبر چونکہ نکرہ ہوتی ہے تو وہ نکرہ بھی ہوگا، خبر چونکہ مرفوع ہوتی ہے تو وہ لفظ مرفوع بھی ہوگا۔ تو اس جار مجرور کا جو متعلق ہے وہ مثال کے طور پہ ہم اسی لفظ موجود سے نکالیں تو الرجلان موجودان فی الدار۔ اب موجودان یہ ایسا لفظ ہے کہ جو الرجلان کے مطابق مذکر بھی ہے اور تثنیہ بھی ہے، کہ الرجلان کے آخر پر بھی الف اور نون لگا کر بنایا گیا ہے، موجودان کے آخر پر بھی الف اور نون لگا کر بنایا گیا ہے، تو یہ تثنیہ ہے۔ اور موجودان یہ نکرہ بھی ہے اور یہ مرفوع بھی ہے، کیونکہ تثنیہ کے آخر پر جو اعراب ہوتا ہے وہ رفع کی صورت میں الف آتا ہے، تو یہ الرجلان کے آخر پر بھی الف ہے، مبتدا مرفوع ہوتا ہے، یہ الف اس کا رفع ہے، اور موجودان کے آخر پر بھی جو الف لگا ہوا ہے یہ اس کا رفع ہے۔ تو یہاں پر ہم نے موجودن یا موجودتن نہیں نکالا، کیونکہ اگر موجودن نکالتے ہیں تو الرجلان مبتدا یہ تثنیہ ہے اور موجودن واحد ہوگا، موجودتن نہیں نکال سکتے یا موجودتان بھی نہیں نکال سکتے، کیونکہ موجودتان پھر تثنیہ تو ہے لیکن وہ مؤنث ہے اور الرجلان یہ مذکر ہے۔ اور موجودین بھی نہیں نکال سکتے ہیں، کیونکہ موجودین نکالیں گے تو پھر موجودین نے خبر بننا ہے اور خبر مرفوع ہوتی ہے، جبکہ موجودین میں جو یا لکھا ہوا ہے یہ یا اس کا نصب اور جر کی علامت ہے۔ تو موقع اور محل کے مطابق، یعنی اگر جار مجرور مقام خبر میں ہے تو ہم مبتدا کو دیکھتے ہوئے جار مجرور کا متعلق ایسا نکالیں گے کہ جو اس مبتدا کی خبر بننے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ اسی طرح موجودان کی جگہ پہ ہم اس جار مجرور کا متعلق جو ہے وہ ثبوت مصدر سے ثابتان بھی لے کر آ سکتے ہیں، کہ ثابتان یہ تثنیہ بھی ہے، مذکر بھی ہے اور مرفوع بھی ہے اور نکرہ بھی ہے۔ ثابتان تثنیہ اس لیے کہ کیونکہ اس کے آخر میں الف آ گیا ہے، الف اور نون مکسور آ گئے تو یہ تثنیہ ہے، اور مذکر ہے کہ اس میں مؤنث کی علامت کوئی موجود نہیں ہے، نکرہ ہے کہ معرفہ کی کوئی قسم نہیں ہے یہ، اور مرفوع ہے کیونکہ اس کے آخر میں جو الف آ رہا ہے یہ اس کے تثنیہ میں اس کے رفع کی علامت ہوتا ہے۔ اگر الرجلان کے بعد جو ہم نے یہ متعلق نکالے ہیں، ثابتان ہو یا موجودان ہو، یہ تو اسم ہے، اگر ہم ان کی جگہ پہ فعل کو لانا چاہیں، یعنی الرجلان کے بعد اگر ہم فعل کو لانا چاہیں، فعل مضارع سے لائیں تو مثال کے طور پہ یسبتان بنے گا، کہ یہ یسبتان یہ جملہ ہے،
اور خبر کے مقام پر ہے، اور یہ جیسے مبتدا تثنیہ مذکر ہے تو یسبتان بھی یہ تثنیہ مذکر ہے۔ اب اس فعل میں سے ہم اس کا فاعل نکال کر جملہ بنا کر پھر ہم جار مجرور کو اس یسبتان کا ظرف مستقر بنائیں گے، اور اس جملے کو پھر ہم الرجلان مبتدا کی خبر بنا دیں گے۔ اسی طرح الطالبات فی الغرفۃ، یہ بھی ایک جملہ اسمیہ کی مثال ہے، جس میں الطالبات یہ ایک اسم معرفہ ہے، شروع میں آ گیا ہے اور مسند الیہ ہے، تو یہ مبتدا ہے، جملہ اسمیہ کا پہلا جز ہے۔ اب جملہ اسمیہ کا دوسرا جز ہمیں چاہیے، تو الطالبات کے بعد ہمارے پاس جار مجرور موجود ہیں جو کہ ڈائریکٹلی جملہ اسمیہ کا دوسرا جز یعنی مبتدا کی خبر نہیں بن سکتے ہیں، تو ان کو خبر بنانے کے لیے پہلے ان کا تعلق ہم نے کسی اسم یا فعل سے جوڑنا پڑے گا، اور اس کے بعد اس متعلق کو ہم اس مبتدا کی خبر بنائیں گے۔ تو وہ متعلق ہم اپنی طرف سے نکالیں گے، اور جو ہم اپنی طرف سے نکالیں گے تو ہمارے پاس وہ افعال عامہ کے مصادر موجود ہیں، ان میں سے کسی ایک سے ہم لفظ بنائیں گے۔ اب لفظ کو بنانے میں ہم نے مبتدا کو دیکھنا ہے کہ ہمارے پاس جو مبتدا ہے یہ الطالبات جمع ہے اور مؤنث ہے اور سالم ہے۔ جمع مؤنث سالم ہے تو ہم نے خبر بنانے کے لیے جس اسم یا فعل کو یہاں پر لانا ہے وہ بھی جمع مؤنث ہونا چاہیے۔ تو اسم اگر بنائیں تو مثال کے طور پہ یوں ہوگا، اس کا معنی ہے کہ الطالبات فی الغرفۃ، کہ دو سے زیادہ طالبات کمرے میں موجود ہیں، تو یہ جمع مؤنث سالم ہے۔ اب اس کے لیے ہم فی الغرفہ کے لیے اس خبر کے مقام پر جو لفظ بنائیں گے، اگر موجودات سے لفظ موجود سے بنائیں، موجود مصدر سے بنائیں تو وہ موجوداتن بنتا ہے، کہ الطالبات کے آخر میں بھی الف اور تا لگا کر جمع بنائیے، جمع مؤنث سالم، تو موجود کے آخر میں بھی ہم الف اور تا لگا کر موجوداتن، یہ جمع بھی ہے، مؤنث بھی ہے، سالم بھی ہے اور نکرہ بھی ہے، اور الطالبات مبتدا ہے، اس کے آخر پر رفع لفظوں میں ظاہر ہو رہا ہے، تو جو خبر ہوتی ہے وہ بھی مرفوع ہوتی ہے، تو موجوداتن کے آخر پر بھی رفع ہے کہ جو لفظوں میں ظاہر ہو رہا ہے۔ اس فی الغرفۃ والے جار مجرور کو ہم اس موجوداتن کے متعلق کریں گے اور یہ ظرف مستقر بنے گا، پھر موجوداتن جو ہے اس کو ہم الطالبات مبتدا کی خبر بنا دیں گے، اور اس موجودات کی جگہ پہ آپ ثابتات بھی نکال سکتے ہیں، کہ ثابتاتن یعنی ثبوت مصدر سے ثابتاتن آپ اسم بنا کر لے آئیں، تو ثابتاتن بھی یہ جمع بھی ہے، یہ مؤنث سالم بھی ہے اور نکرہ بھی ہے اور مرفوع بھی ہے، تو اس جار مجرور کو ثابتاتن کے متعلق کر کے پھر الطالبات مبتدا کی خبر بنا سکتے ہیں۔